ابھی کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم صاحب جناب راضا پرویز اشرف صاحب خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو توہین عدالت کا بل ہے 2012 کا، اس کو منظور کرانے میں حکومت کی کوئی بدنیتی شامل نہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو الیبوریٹ کریں، سیٹھی صاحب سے ڈسکس کریں کہ کیا واقعی کوئی بدنیتی نہیں ہے اور اس کی پروگزیمٹی کیا ہے آنے والے کچھ اہم مقدمات کے ساتھ اور کچھ اہم معاملات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ملتان کے اندر کیا مارکا مارا جائے گا، اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور جو ایک بہت خوشائند خبر ہے پاکستان کے لیے وہ یہ کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا نام متفقہ طور پر سامنے آیا ہے اپوزیشن کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فخرو بھائی کس طرح سے الیکشن کانڈکٹ کراتے ہیں، اور ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو انتخابات ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں اور اپنے وقت پر ہوں۔ سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ دیکھیں، آئینی ترمیمی بل تو ابھی وہ نہیں لایا گیا، لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو بل ہے 2012 کا، اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور اس کے ایلائز کی طرف سے۔ اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا ہے، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت احتجاج کیا ہے۔ کیا کہیں گے سیٹھی صاحب آپ؟ اس کی تو توقع تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ہی کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ ارادہ ہے اور یہ بنانے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ چارہ نہیں ہے۔ یہ 12 تاریخ سے بہت خوفزدہ ہیں اور انہیں احساس ہے کہ پھر عدالت کی طرف سے توہین عدالت کے کیس میں، NRO کیس میں پھر توہین ہو جائے گی اور پھر ان کو بچنا پڑے گا اور انہیں ٹائم کی مہلت چاہیے، تو یہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کھینچیں گے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، اور ایک ہی طریقہ ہے یہ توہین عدالت قانون کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے لیے کوئی بیسس بھی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ 2003 کا ایک آرڈیننس تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، 2004 میں قانون بنا، اس کی کیا حیثیت تھی، پھر وہ بن نہیں پایا اینڈ سو آن، تو ایک ویکیوم بھی تھا۔ تو یہ بڑا کلیئر تھی یہ بات کہ یہ اس کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ غالباً بچا تو نہیں سکتے مگر ڈیلے کر سکتے ہیں، اور آج جو انہوں نے قانون پاس کیا، منیب آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، اس میں جس قسم کی تجاویز ہیں اس سے تو یہی ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہ پھر یہ کہنا کیا پرائم منسٹر صاحب کا غلط ہے کہ وہ کہتے نہیں ہماری کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، ہم نے بڑی نیک نیتی سے کام کیا ہے؟ یار تم بڑے شرارتی ہو۔ بات یہ ہے کہ بدنیتی تو خیر ہے، عدالت کے خلاف آپ جائیں گے تو بدنیتی ہوگی تو جائیں گے نا، تو اس لیے اب مگر اس کے ساتھ موقع پرستی بھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو یہ اب ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ جب بھی انہیں دھکیلا جاتا ہے دیوار کی طرف تو وہ کچھ نہ کچھ چلاکی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ اتنی انرجی اس قسم کی فضول حرکتوں پہ نہ لگاتے، وہ ہمیں کوئی اچھی حکمرانی کر کے دکھاتے، کچھ عوام کے لیے کچھ کرتے، ادھر توجہ دیتے۔ سارا یہ 4 سال وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اٹیک آئی اس کی طرف توجہ دی، پھر جھوٹ بولا، پھر ادھر گئے، تو یہی 4 سال ایسے ہی گزر گئے اور ہماری تکالیف جو ہیں وہ اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا سیٹھی صاحب، اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے بعد اب آبویسلی سینٹ کے اندر بھی اسی ایکسپیڈینسی سے اتنی جلدی سے اسے پاس کرایا جائے گا اور پریزیڈنٹ صاحب فوراً اسینٹ کر دیں گے تاکہ یہ قانون بن جائے؟ جی ہاں، یہ کل تک قانون بن جائے گا۔ میرا نہیں خیال زیادہ سے زیادہ پرسوں ہو جائے گا، مگر یہ آج کل میں ہو جائے گا 12 تاریخ سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا، اور سینٹ میں تو اور بھی جلدی ہو جائے گا۔ وہاں تو پیپلز پارٹی کی ٹھیک ٹھاک قسم کی تکڑی میجورٹی ہے، تو وہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو پھر انہیں سننا پڑا نون کی باتیں اور مولانا کی باتیں، وہاں تو اس سے بھی جلدی ہو جائے گا کام۔ سیٹھی صاحب، مولانا کا کوئی سمجھ نہیں آیا، ان کا احتجاج، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی جلدی سے کیوں کر رہے ہیں۔ نون لیگ کا تو سمجھ آتا ہے، مولانا کو کس پہ کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ جنرلی آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے بات؟ نہیں، میں نے کہا مولانا ایک اصولی بات کر رہے ہیں۔ مولانا کو ان پرنسپل اپوزیشن نہیں ہے اس قسم کے بل سے، کیونکہ وہ پہلے بھی ان کی یہ ویو رہی ہے کہ عدالتیں اپنے دائرے سے باہر نکل رہی ہیں، یہ تو وہ بڑے واضح طور پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ مگر یہ کہ جتنی جلد بازی یہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے مولانا کی امید تھی ایک آدھ دن اور ملے گا اس سے بحث کرنے کا، مولانا بھی دھندنائیں گے اور بھی لوگ بات کریں گے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اتنی رسک لے سکتی ہے تاکہ یہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اچھا سیٹھی صاحب، آپ یہ ذرا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، لیٹس پریزیوم یہ جس طرح آپ نے کہا یہ بہت جلدی بن جائے گا اور ایکٹ بن جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کتنی زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی بھی اسے چیلنج کرے گا؟
یہ ضروری نہیں کہ میاں صاحب کی طرف سے چیلنج ہو, عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, تھرڈ پارٹی بھی اٹھ کے کر سکتی ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ جیسے یہ پہلے یہ کہا تھا کہ قانون آ رہا ہے, پھر یہ کہا تھا کہ قانون پاس ہوگا, پھر یہ کہا تھا کہ قانون چیلنج ہوگا, اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو کہ اسٹرائک ڈاؤن بھی کیے جا سکتے ہیں. البتہ اگر نہ بھی اسٹرائک ڈاؤن کیے جائیں تو کوئی خاص اس میں اتنی بات نہیں ہے. کتنی ڈیلے کر لیں گے, یہ مہینہ اور کھینچ لیں گے, اگر جب انہیں یہ کنوکشن ہوگی تو مہینہ اور کھینچ لیں گے, ساری عدالت کے سامنے رکھ دیں گے, فل بینچ بیٹھ جائے گا. یہی چاہتے ہیں نا, پہلی دو سٹیجز میں یہ ڈیلے کر لیں گے, پھر بھی کتنی ڈیلے کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بھی ذرا ہاتھ ہولی رکھنا چاہیے. اننیسیسریلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب موقع آئے گا اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو اس میں 15 دن 20 دن زیادہ نہیں اس سے بات چلے گی. اچھا سیٹھی صاحب, اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, obviously اس کے بارے میں لکھا بھی جا رہا ہے, بات بھی کی جا رہی ہے, اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب فرمایا 7 جولائی کو کراچی میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آئین سپریم ہے کسی بھی ادارے سے, obviously آئین کی سپریمیسی ہے انہوں نے, اور اس بات کو نگیٹ کیا کہ جو کانسیپٹ ہے پارلیمنٹری سوورنٹی کا وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہا ہے, ایروڈ ہو رہا ہے, اور اب آئین سپریم ہے. گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, ایک چھوٹا سا کلپ وہ آپ سنیے. آئین سپریم بالکل ہے, اور اس کو آئین کو بنانے والی پارلیمنٹ ہے. ارے زیڈی صاحب, یہ موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا obviously, اور قاہرہ صاحب نے بھی کہا جی, انہوں نے تو خیر آج ان کا بیان جو چھپا کہ عدالت اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی کسی بھی لا کو جو کہ پارلیمنٹ بنائے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک نئے ٹسل کی طرف جا رہے ہیں, ایک نئی ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جا نہیں رہے ہیں, ہم پہنچ گئے ہیں وہاں. کافی عرصے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. عدالت سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں مان رہی, اور وہ اپنا جوڈیشل پاور جو ریویو کا جو پاور ہے ان کے پاس, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر چیز کو وہ ریویو کر رہے ہیں. اور مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر پارلیمنٹ تو ہے سپریم, اور پارلیمنٹ ہی آئین بناتی ہے, اور پارلیمنٹ ہی آئین کی جو روح ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ بناتی ہے. اور یہ حق جو ہے یہ دے دیا گیا ہے عوام کی طرف سے, آئین کے اندر یہ حق پارلیمنٹ کو دے دیا گیا ہے, جس کے اوپر جب یہ آئین بنی تھی 1973 میں تو 99% اتفاق تھا. تو یہ بھی بڑی غنیمت تھی کہ اتنا بڑا اتفاق پاکستان کی ہسٹری میں ہوا. اب اس کو اگر سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, اور پارلیمنٹ کی روح جو ہے اس کو خود انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں آپ نے جو یہ قانون بنایا ہے دراصل یہ روح کے خلاف ہے یا آئین کے خلاف ہے, تو یہ تو بہت سے مسائل بن جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر جوڈیشل پاور جو ریویو کا ہے وہ لائٹلی نہیں لیا جاتا, بڑی اوکیجنلی اس کا موقع آتا ہے یا آنا چاہیے اس کو ریویو کرنے کا, اور وہ بھی بڑے کرٹیکل کیس کے اندر اس کو آنا چاہیے. یہاں تو ہر روز اس کو ریویو کیا جا رہا ہے. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں سو موٹو پاورز جو ہیں وہ بہت ریئرلی, بہت کم استعمال کرنے چاہیے. یہاں تو ہر چیز اب سو موٹو ہو گئی ہے. تو یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ بالکل اب اتنی ایکٹیویزم میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی جوڈیشری میں میں نے نہیں دیکھی. ہاں ایک دو جوڈیشریز تھیں سوڈان میں اور صومالیہ میں جہاں انہیں وہ کہتے تھے ہینگنگ ججز, اور انہوں نے کوشش کی تھی جوڈیشری نے کہ سیاسی طور پہ پاور ہی وہ چھین لیں پارلیمنٹ سے یا سیاسی جماعتوں سے, مگر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. بنگلہ دیش میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے ہوا اور اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے. یہ جو پاپولزم ہے یہ اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ پاپولزم کا رخ عوام کی خوشحالی کی طرف ہو تو پھر اس کے یہ خوشائن ہے پھر, مگر اس کا جو رخ ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, بٹ ایجنڈا کچھ نظر نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں آ رہا. اس لیے, اور یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ ایک پارٹی کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, لگتا ایسے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں, اس کے ساتھ نتائج اس کے اچھے نہیں نکلتے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی عدالت جو ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہے, سپریم کورٹ جو ہے, ہم بڑی عزت کرتے ہیں, بڑے پاپولر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ رہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش کہ ایک دن انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, اتنی ان کے لیے گڈ ول ہے. مگر یہ کہ عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے,
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا عوام کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کی عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے عوام کی روزمرہ زندگی کے ساتھ؟ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں. تو یہ اب سوچنا چاہیے کہ کیا اب آئین بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے چھین لیا جائے گا اور عدالتیں آئین بنانا شروع کر دیں گی؟ تو یہ تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں. اچھا سیٹھی صاحب، جو اس میں پیگ لیا جاتا ہے obviously اس کے اندر مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ عدالت obviously اسی صورت میں کسی لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی اگر obviously وہ اسلامک پروویژنس کے خلاف ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر فرام دا لکس آف اٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی اب آپ نے خود کہہ دیا کہ بدنیتی ہے گورنمنٹ کی، ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی ایک جگہ پہ فٹ ہو جائے گا، کنٹروین کرے گا کسی نہ کسی آئین کی شک کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ بدنیتی تو آپ نے کہا ہے. دیکھیے بدنیتی تو اگر حکومت کی ہے اور پارلیمنٹ اس کے ساتھ ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مگر یہ اس کا کیا جائے؟ یہ تو سسٹم ہے آپ کا کہ اگر حکومت ایک قانون کو بدلنا چاہتی ہے اور برا قانون بھی لے کے آتی ہے تو عدالت کا کوئی حق نہیں ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا. ہاں البتہ دوسری حکومت آ کے اس کو تبدیل کر سکتی ہے. جنرل مشرف نے بہت سے قانون بنائے تھے جو کہ عدالتوں نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیے. پی سی او ججز تھے، انہوں نے نہیں اسٹرائک ڈاؤن کیے، اور جب اب جو قانون بن رہے ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے. تو مطلب ہے کہ ہر حکومت اپنی سہولت کے لیے قانون بناتی ہے تاکہ وہ حکومت کر سکے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومتیں جو ہے وہ 90% بدنیتی ہوتی ہے. وہ جو سیاستدان آتے ہیں وہ اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. مگر اب پھر کیا جائے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ فوج کرے گی، جوڈیشری کرے گی، میڈیا کرے گا، یا پھر اسی سسٹم کے اندر پریشر ڈال کے انہی کے اوپر پریشر ڈال کے جو ہمارے نمائندے ہیں اور کہ قانون اچھے بنائے جائیں تو اور بدنیتی نہ ہو اور صاف شفاف قسم کا کام چلے. تو یہ ایک پروسیس ہے. اب اس پروسیس کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں تبدیل کر دینا اس میں نقصان ہو سکتا ہے. اور فائنلی میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کو، اس وقت اگر جوڈیشری بیٹھی ہے ریویو کر رہی ہے پارلیمنٹ کو اور آئین کو، تو جوڈیشری کو کون ریویو کر رہا ہے؟ جوڈیشل ریویو، جوڈیشری کی ریویو تو پارلیمنٹ سے بھی چھین لی گئی ہے. اب جو کمیشنز بیٹھتی ہیں اس میں ساری جو پاور ہے وہ یا اپوزیشن کے پاس ہے یا جوڈیشری کے پاس ہے. حکومت اور سٹنگ گورنمنٹ اور ان کی جو پارلیمنٹری میجورٹی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی جج کے بارے میں اور یا کسی جوڈیشل ڈیسیجن کے بارے میں. تو یہ بھی کوئی فیئر بات تو نہیں ہے نا. اچھا سیٹھی صاحب، ایک بات جو میں اس کے اوپر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک بہتر ایک ہمارا ویو بنے اس کے اوپر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یا لیٹس سے گورنمنٹ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی کمپرومائزڈ گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف دیکھیں انہوں نے کرپشن کیا ہے، پیسہ کھایا ہے، تو ان کی مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے اسرٹ کرنے کی. ایون پارلیمنٹ کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں این آر او بی اٹس آل اباؤٹ منی اینڈ اٹس آل اباؤٹ کرپشن کیسز. تو پھر مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے اس طرح کے قانون بنانے کی. واٹ ڈو یو سے؟ مورل اتھارٹی کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی، پولیٹیکل اتھارٹی کے ساتھ چلتی ہیں. مورل اتھارٹی کا جو پرنسپل ہے وہ پاکستان میں تو اپلائی نہیں کیا جاتا، فرینکلی کسی جگہ پہ اپلائی نہیں کیا جا رہا. ساری امورالٹی ہے وہاں. تو یہ کہنا کہ حکومت مورل ہو اور اپوزیشن نہ ہو یا ججز نہ ہو اور یا جرنیل نہ ہو، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. ون سائیڈڈ قسم کی بات ہے. سارا پاکستان کی حکمران طبقہ امورل ہے، مور اور لیس. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موریلٹی کو سیاست کے ساتھ نہیں مکس کرنا چاہیے. اب برطانیہ میں تو پھر کچھ حد تک یا امریکہ میں موریلٹی کی بات ہے کہ جی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اب عوام اس کے خلاف ہو گئی ہے اور اس کی جو میجورٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو پرانے زمانے میں برطانیہ میں ہوتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر جو صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ مجھے کانفیڈنس عوام کا میں کھو بیٹھا ہوں، تو مجھے چاہیے اپنی الیکشن کال کر لینی. تو ایسے ہوتا تھا کہ 4 سال کی ان کو رائٹ ہوتی تھی، مگر 3 سال کے بعد بھی الیکشن کال ہو جاتی تھی، 2.5 سال کے بعد بھی الیکشن کال ہو جاتی تھی اگر ایسے لگتا تھا کہ وہ بالکل مورلی اور پولیٹیکلی وہ کمزور ہو چکے ہیں. مگر اب یہاں بھی برطانیہ میں بھی ایسے نہیں ہوتا. الائنسز بن جاتے ہیں اور لوگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی دیر کھینچ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موریلٹی کو پالیٹکس کے ساتھ سلیکٹیولی نہیں کرنا چاہیے. یا تو اکراس دا بورڈ موریلٹی ہونی چاہیے اور اس کا کوئی رول ہونا چاہیے، یا پھر موریلٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اخلاق جو ہے وہ سیاست میں کوئی اخلاق نہیں ہوتا. سیاست میں کوئی اخلاق نہیں ہوتا. اچھا سیٹھی صاحب، مجھے یہاں بریک لینی پڑ رہی ہے. میں چونکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں
تو کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سیاست میں بھی ہو رہی ہیں. آج بھی ایز وی اسپیک اس کا تعلق ون وے اور دی ادر سیاست سے بھی ہے. آبویسلی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے, نیٹو کی سپلائی کی ریسٹوریشن ہوئی ہے. دفاع پاکستان کونسل نے آج لانگ مارچ کیا ہے, اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. ناظرین اس کے حوالے سے بات کریں گے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. آج متفقہ طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے ایز چیف الیکشن کمشنر. آئی ہوپ وہ انشاءاللہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جلدی ہو. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین جس بات کا ذکر شروع میں کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سیٹھی صاحب, دفاع پاکستان کونسل کا لانگ مارچ اسلام آباد میں موجود ہے. اب لانگ مارچ کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے گورنمنٹ کو گرانا, اور کیا مقصد ہے؟ افراتفری کریٹ کرنا, اور کیا مقصد ہے؟ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو بنائی گئی تھی اسی لیے تاکہ کوئی پریشر پوائنٹ ایک رکھا جائے حکومت کے اوپر, جو بھی حکومت کچھ تھوڑی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے. اور وہ اپنا دھندنا رہے ہیں, لانگ مارچ ہو رہی ہے. ان کی تو یہی امید ہوگی کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جائے, گورنمنٹ سے کوئی کوتاہی ہو جائے, غلطی ہو جائے, جس کے ساتھ 10,000 سے 20,000 لوگ ہو جائیں, 20,000 سے 50,000 لوگ ہو جائیں, اور ملک میں اور افراتفری ہو جائے. اور ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا سیٹھی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک obviously اس کے بارے میں ویو تھا کہ جی دفاع پاکستان کونسل جو ہے, اس کے بارے میں بہت سے کامنٹیٹرز یہ کہتے تھے, اور شاید رائٹلی سو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہے, اور جب جیسے ہی آپ کو پتا ہے اشارہ ہوگا کہ فیصلہ ہو گیا ہے ریسٹوریشن کا, تو یہ بھی خود چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. اب کیا یہ جو اس کے بارے میں یہ نوشن تھا یہ غلط ہے؟ کیونکہ اس فیصلے کے اندر تو پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے they were taken on board, دونوں ایک ہی پہ جگہ پہ کھڑے تھے. تو پھر دفاع پاکستان کونسل کا کیا دیکھیے ڈرائیونگ فورس؟ میں آپ کو بتاؤں, دفاع کونسل جو ہے ایک پریشر پوائنٹ ہے. عرض یہ ہے کہ میں نے جو تبصرہ کیا تھا یہ نیٹو ریسٹوریشن کے اوپر, میرا مین پوائنٹ یہ تھا کہ جو بات آپ نے 1 مہینے میں کی تھی وہ آپ نے 7 مہینے لگائے کرنے میں. اگر یہ 7 مہینے پہلے کر لیتے تو یہ وہیں کھڑے ہوتے جہاں آج آپ کھڑے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ آپ کہاں کھڑے تھے 7 مہینے پہلے. آپ اس وقت وہاں کھڑے تھے جہاں آپ کی اور امریکہ کی اینڈ گیم اسٹریٹجی افغانستان میں آپ ایک ہی صفحے پہ نہیں تھے. آپ کچھ اور چاہتے ہیں, امریکہ کچھ اور چاہتا ہے. امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں, آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں. آپ نے امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر 2 پرابلمز ہیں. ایک یہ کہ ہم امریکہ کی پوری بات اس لیے نہیں مان سکتے, اس لیے نہیں کیونکہ ہم ماننا نہیں چاہتے, مگر اس لیے کیونکہ عوام نہیں مانتی. یہ ہمارا حکمران طبقہ جس میں آپ کی عسکری قیادت, اپوزیشن اور گورنمنٹ سب شامل ہیں, وہ یہ امریکہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم تو بات ماننے کے لیے آپ کی تیار ہے, مگر عوام تیار نہیں ہے. اس لیے عوام کے لیے کوئی گنجائش نکالنی پڑے گی. اور عوام کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے اس وقت؟ جو لوگ دندنا رہے تھے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب تھے یہ بات کرنے والے, پھر ڈیفنس کاؤنسل, پھر اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی مجبوراً یہ بات کرنی پڑی, مولانا فضل کو بھی یہ بات کرنی پڑی. اب کوئی سب اسی چیز کی بات کر رہے ہیں تاکہ عوام کے ساتھ رہیں, وہ ان کی جو جذبے ہیں, جذبات ہیں عوام کے, ان کے ساتھ ساتھ چلیں اپوزیشن والے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفنس کاؤنسل پہلے بنائی جس کام کے لیے بنائی تھی وہ ابھی بھی وہی مقصد ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ امریکہ کو کھلی چھٹی نہ دی جائے, جو کہ بالکل صحیح مقصد ہے. امریکہ کو کھلی چھٹی دے دی تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انتہا پسند ہیں. انتہا پسندی کے ساتھ ایک طرف تو امریکہ کو آپ ڈرا سکتے ہیں, دھمکی دے سکتے ہیں, مگر دوسری طرف آپ کا اپنا معاشرہ جو ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے, اور پھر کنٹرول کرنا اس قسم کی ایکسٹریمزم کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا آج ایک حادثہ ہوا, میں اس کا عرض کرتا ہی چلوں, شاید آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے یا شاید سمجھتے ہو, آپ کا ارادہ ہو مجھے سوال پوچھنے کا, مگر اب بات ہو ہی رہی ہے تو میں اس کا ذکر کر دوں. آج آپ نے دیکھا ایک فوجی کیمپ کے اوپر تحریک طالبان کے لوگوں نے ایک اٹیک کیا اور ہمارے 5 یا 6 یا 7 جوان شہید کر دیے. بالکل ایسے ہے نا؟ جی بالکل. اچھا, اب یہ کہاں سے لوگ آئے, کیسے وہاں پہنچ گئے, کیسے یہ ٹارگیٹنگ ہوئی, کیوں ہوئی؟ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تحریک طالبان کے کچھ لوگ یا انتہا پسند لوگ جو کہ اس وقت آپ کی افواج کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں فاٹا میں,
اگر وہ ان کی بھی 2-3-4 گاڑیاں یہ جو 1000 گاڑی اور بسیں جا رہی تھی اس کے اندر شامل ہو جاتے تو کسی کو کیا پتا چلنا تھا. اور جب ان کا موقع ان کو ملا تو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے اپنا مقصد پورا کر لیا اور پھر جوائن کر کے اور وہ فرار ہو گئے. تو یہ اس قسم کی جو کور مل جاتا ہے نا انتہا پسندوں کو ڈی پی سی کی وجہ سے، وہ ملک کے لیے اور افواج کے لیے اور حکومت کے لیے اور جمہوریت کے لیے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے نان سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول میں ہی رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے. ہماری اپنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اتفاق کرتی ہیں آپ کی براڈ اسٹریٹجی کے ساتھ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جہادیوں کو اور انتہا پسندوں کو لے کے چلیں اور دنیا کو ان سے ڈرائیں. اس کی اب ضرورت نہیں ہے ہمیں. اچھا سیٹھی صاحب، اب یہ واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہاں کامنٹ کیا تھا، بلکہ آپ نے اس کے اوپر کہا تھا کہ کائرہ صاحب جو ہیں یہ از جسٹ پلئنگ ٹو دی گیلری، ڈسپلینگ ٹو دی ڈومیسٹک گیلری. کائرہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام میں ہی کہا تھا جی کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر دوبارہ ڈرون اٹیک ہوگا تو ہم دوبارہ بند کر دیں گے. آپ نے دیکھا ریسٹوریشن کے بعد دوبارہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے. اس دن بھی بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا یہ باتیں چل رہی ہیں لیکن ڈرون اٹیکس ہوتے رہیں گے. تو یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے یہ اس وقت کہاں جاتی ہے، اس کی سینکٹیٹی اس وقت کہاں جاتی ہے جب ریزولوشنز کے خلاف ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی ہے، ساورنٹی بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. جیسے پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو کچھ حد تک سپریم کورٹ چیلنج کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی ساورنٹی کو پارلیمنٹ چیلنج کر سکتی ہے. یہ بیلنس آف پاورز ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اپنے دائرے سے باہر نہ نکلے. اسی طریقے کے ساتھ جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کی بھی ساورنٹی جو ہے وہ ایک حد تک ہوتی ہے، اور جو زیادہ پاورفل نیشن سٹیٹس ہیں ان کی ساورنٹی زیادہ ہوتی ہے اپنے پاور کی بیسس کے اوپر، اور جو کمزور ملک ہیں ان کی ساورنٹی کم ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایبسولوٹ چیز نہیں ہے ساورنٹی اور ساورنٹی آف نیشن اینڈ ساورنٹی آف پارلیمنٹ. یہ حقیقت ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، کہ امریکہ کی زیادہ ساورنٹی ہے، پاکستان کی کم ساورنٹی ہے. ہندوستان کی زیادہ ساورنٹی ہے، پاکستان کی کم ساورنٹی ہے. ہم مضبوط ہو جائے، تکڑے ہو جائے، اتحاد ہو ہمارے اندر، لڑائی جھگڑے نہ ہو، معیشت چل رہی ہو، خوشحالی ہو، اور تو ہم بھی ہماری بھی ساورنٹی بڑی زبردست ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی وہ ساورنٹی کہاں گئی، نہیں، ساورنٹی کہیں نہیں گئی. آپ نے آپ کے پاس لمیٹڈ ساورنٹی ہے، آپ نے لمیٹڈ ساورنٹی کے بیسس کے اوپر امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز کیے، اور وہ جو نیگوسیشنز کیے وہ جس حد تک کر سکتے تھے آپ نے کیے. میرا تو صرف یہ اعتراض ہے کہ اگر 9 مہینے 7 مہینے لگانے تھے تو 6 مہینے کے کیوں ضائع کیوں کیے، 1 مہینہ پہلے ہی کر لیتے. ہمیں تو احساس تھا کہ ہماری کتنی ساورنٹی ہے اور کتنی لمیٹڈ ہے، اور ہم کتنی نیرو اسپیس ہے ہمارے لیے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. تو مجھے تو اس چیز کا افسوس ہے. دوسری بات میں آپ سے کہتا چلوں، اب بات ہو ہی رہی ہے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی وہ اتنی لمبی چوڑی باتیں ہوئیں کہ یہ جو نیٹو کے جو ٹرک ٹریلرز ہیں ان کو بھی پیسے لینے چاہیے. $2,000 کی بات ہوئی، $3,000 کی بات ہوئی، اور آخر میں آ کے کائرہ صاحب اور ہنا ربانی خر صاحبہ نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہم نے تو اصولوں کی بات کی ہے، ہم نے تو پیسے کی بات ہی نہیں کی. حالانکہ 4-5 مہینے ہمیں یہی کہتا، ہمیں یہی گولی دی گئی کہ جی پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اصولوں کی بھی بات ہو رہی ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میری چڑیا نے یہ خبر دی ہے مجھے کہ ایکچولی یہ بات ضرور ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینز، اور ان کو جو کولیشن سپورٹ فنڈ میں جو پیسے ملنے تھے غالباً جو ان کو اپروو کیے گئے تھے اس ٹرانچ میں وہ کوئی $900 ملین دیے گئے. مگر اب جو بات نکلی ہے وہ کوئی $1.1 بلین کی بات ہو رہی ہے، کوئی $200 ملین زیادہ ان کو دیے جا رہے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ میں. میرا خیال ہے یہ جو $200 ملین دیے جا رہے ہیں زیادہ یہ اکوموڈیشن کی گئی ہے، یہی کہ یہ نیٹو کے جو کنٹینرز ہیں تو یہ کوئی ریٹ بنتا ہے کوئی $1,500 کے قریب پر کنٹینر. اگر 500 کنٹینر ہے دن میں اور $1,500 پر کنٹینر یہ لیتے ہیں ان سے، تو یہ کوئی $200 ملین سال کا بنتا ہے. تو اس لیے کیا گیا کیونکہ امریکہ کے بجٹ پروویژنز کے اندر یہ نئی چیز نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی تھی، مگر کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ آلریڈی سینکشن تھا، اس میں رد و بدل ہو سکتی تھی. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امریکہ کا بجٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی نئے بجٹری ایکسپینسز بل نہیں کیے جا سکتے، تو اس کو ادھر لے جایا جائے، اس کو کولیشن سپورٹ فنڈ میں سے یہ پیسے دے دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ پیسے جو لے لیے اور آگے بھی یہ ان کو اکوموڈیشن ملے گی اس چیز میں. تو یہ تو اچھا کام ہوا ہے. اچھا سیٹھی صاحب، بریک کا وقت ہے، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. تو پاکستان کی سیاست کے اندر کیونکہ کچھ دن بعد
پولنگ ڈے ہوگا 19 جولائی کو ملتان کے اندر. اب دیکھنا ہے کہ گیلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر ان کے صاحب زیادہ جیت سکتے ہیں یا نہیں. کل کا جو شو ہوتا وہاں گیلانی صاحب کا اس کے بارے میں بات ہوگی. فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. جب انہیں اپوائنٹ کیا جائے گا تو آگے کیا معاملات ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا نام متفقہ طور پر سامنے آیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے. اپوزیشن نے یہ نام پرپوز کیا تھا. بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا. سیٹھی صاحب، میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ کلپ سنیں. یہ 27 جون کا غالباً کیپٹل ٹاک کے اندر جن باتوں کو انہوں نے اظہار کیا تھا یہ ذرا سنیے. سوائے الیکشن دیر از نو ادر وے. اچھا، نہ آپ جوڈیشری یہ گورنمنٹ یہ اداروں یہ سب چھوڑو یار. اب الیکشن کراؤ ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر. سیٹھی صاحب، یہ ویوز ہیں. آبویسلی لائکلیہڈ یہی ہے کہ جلدی ہو ہمارے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہو جائیں گے. ان کے یہ ویوز ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے ویوز ہیں. چھوڑو یار الیکشن کراؤ، باقی سارا ہیرا پھیر ہے. بڑی اچھی ویوز ہیں. میں تو فخر الدین ابراہیم صاحب کا پرانا عاشقی ہوں. فخرو اور میں ہم ایک چھوڑے عرصے کے لیے ایک کابینہ میں تھے 10 سال پہلے، 10 سے 15 سال پہلے، اور مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا. یہ لا منسٹر تھے اور پہلا جو احتساب قانون جو بنایا وہ اس ملک کی ہسٹری میں جو احتساب بیورو سب سے پہلے بنا تھا وہ فخر الدین ابراہیم صاحب نے اس کے قانون بنائے تھے. بڑے زبردست بات تھی. تو ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بڑے لبرل آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، صاف ستھرے آدمی ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر 2-3 باتیں ہیں جو کہ ضرور پیپلز پارٹی والوں نے سوچی ہوں گی مگر نظر انداز کر دی. اچھا ہی کیا. ایک تو یہ کہ فخرو رہے ہیں میاں نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ غالباً عمر کا تقاضا تو ہے، 84 سال کے ہیں. ایکٹنگ بہت ہے مگر پھر بھی 84 سال عمر ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن کی سربراہی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس اے 24 آور جاب. مگر ان کی جو خیالات ہیں وہ بہت خوش آئین ہیں، بہت اچھے خیالات ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. اور اگر ان کو آپ الیکشن کمشنر اب یہ لگ گئے ہیں تو اگر کسی نے کوشش کی کہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب راستے میں ایک بہت بڑے پتھر کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کوئی الیکشن کو ہائی جیک نہ کرے، کوئی ڈیلے نہ کرے، کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہو، اور سب کی بات سنیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے یہ تھا کہ ANP کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی، اس کو بھی بات بڑھانی چاہیے تھی. اور شاید اگر وہ بڑھاتے تو میاں نواز شریف صاحب بات مان بھی جاتے. ANP کی طرف سے آیا تھا کہ KP کی طرف سے کوئی چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، اور انہوں نے سردار رضا کا نام دیا تھا. کاش کے کسی چھوٹی پروونس سے ہوتا تو وہ بہتر تھا. مگر چلیں، دیر آیا درست آیا. اور فخر الدین ابراہیم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری امید ہے کہ وہ اب ایک ہسٹورکلی فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے اور کسی کو اس الیکشن کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے. سیٹھی صاحب، that takes us to obviously another election، ایک بائی الیکشن جو کہ ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر، اور وہ 19 تاریخ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کل جس طرح سے گیلانی صاحب گئے ہیں، آف دا ریکارڈ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایون گیلانی صاحب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جس طرح کا رسپانس انہیں لوگوں نے کل دیا ہے. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سی؟ میں اس سے قبل ایک اور پوائنٹ میں کرنا چاہتا ہوں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی طرف سے کہ اب 12 تاریخ کو اگر کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن میں بڑی جلدی وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو فخر الدین ابراہیم صاحب تو ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اسپیکر کو، وہ کہہ دیں گے کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ جو پرانی بات تھی نا کہ جی وہ سوچیں گے سمجھیں گے، نہ فخر الدین صاحب کی تو یہ پہلے ہی ویو تھی کہ عدالت نے کہا کنٹیمپٹ اور ہو گئی کنٹیمپٹ اور آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو یہ اب یہاں دیر نہیں لگے گی. اب آپ آئیے دوسری بات جو آپ نے کہی ملتان والی، میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب نے بڑی زبردست کارکردگی اظہار کی ہے. انہوں نے پہلی ایک الیکشن بھی جیت لی، شاہ محمود صاحب کی جو سیٹ تھی وہ بھی جیت
जीत ली और एक और सीट जीतने जा रहे हैं, और मुल्तान को बिल्कुल टेप अप कर लिया है इन्होंने, पहले एक बेटे को अब दूसरे बेटे को, और खुद वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अगली जो इलेक्शन आ रही है इसमें जो जिस किस्म की सियासत चल रही है, नून से काफी गलतियां हुई हैं और पीटीआई वाले भी जो हैं उनसे भी गलती हुई है, और ये जो कैंडिडेट जो जिसको खड़ा किया जा रहा है बोसान साहब, शौकत बोसान साहब, ये है तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से खड़े हो रहे हैं, काश के ये नून के टिकट पे खड़े होते तो नून का भी सपोर्ट मिल जाता इनको, तो फिर ये जीतने का इनका इम्कान हो सकता था। मगर अब क्योंकि सिर्फ पीटीआई की तरफ, पीटीआई के इनके भाई जो हैं वो पीटीआई में हैं, सिकंदर साहब, तो और पीटीआई ने बॉयकॉट किया हुआ है, तो ये बड़ी मसला बन जाएगा। एक तरफ बॉयकॉट किया हुआ है, दूसरी तरफ पीटीआई के सपोर्टर्स को कहेंगे निकलें, आपने भी इनकी एक कंस्टिट्यूंसी है ठीक ठाक, मगर मैं नहीं समझता कि ये चैलेंज आप पोज कर सकेंगे कादिर गिलानी साहब को, क्योंकि उनकी तरफ वो एहसान बुच्चा साहब भी हैं, वो भी अब आ गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो छोटे भाई हैं वो भी आ गए हैं पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट और शाह महमूद तगड़ा कैंडिडेट है, तो ये जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सेठी साहब, आपको लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो शौकत बोसन साहब हैं उनको शायद सपोर्ट हो पीएमएलएन कोई टेसिटली सामने आके नहीं, लेकिन डिसाइड किया गया है जी कि सपोर्ट की जाएगी, और लोग तो ये भी कह रहे थे कि बड़ी कोशिश की गई कि सिकंदर बोसन साहब को तोड़ा जाए पीटीआई से और ले आया जाए उनको पीएमएलएन के अंदर। आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन कोई गलती कर बैठी है या कुछ अब आगे जाके कुछ हो जाएगा उनका बेहतर? नहीं, उनसे नहीं, वो कन्विंस नहीं कर पाए शौकत साहब को। अगर कन्विंस कर लेते, मैंने सुना है कि परवेज रशीद साहब भी गए थे और लोग भी गए थे उनको मनाने के लिए, मगर वो पीटीआई का डिसिप्लिन बड़ा तकड़ा है, और ये फैमिली चाहती है कि जब इलेक्शन हो तो ये कंटेस्ट करें, और अब ये छोड़ना नहीं चाहते थे फील्ड को क्लियर, इसलिए उन्होंने नून को नहीं ज्वाइन किया। अब ये देखना ये है कि क्या अब नून का वोटर निकलेगा या नहीं निकलेगा, नून वाले कैनवस करेंगे या नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता नून इस वक्त लड़ाई झगड़ा ज्यादा करेगी इस सीट के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है 6 महीने के बाद एक नई इलेक्शन होनी है, और उनके लिए तो पीपल्स पार्टी की जीत उतनी ही खराब है जितनी की पीटीआई की जीत है। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि नून पीटीआई को पोटेंशियली एक ग्रेटर थ्रेट समझती है देन पीपल्स पार्टी। अच्छा सेठी साहब, अब एक चीज यहाँ पर मिसाल के तौर पे जो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अगर ऑब्वियसली रिजल्ट आता है और अब्दुल कादिर गिलानी साहब जीत जाते हैं, तो जो लोग ये बात करते हैं कि जी अगली दफा जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जी वो क्लीन स्वीप करेंगे या बहुत बड़ा कोई सी चेंज आ जाएगा, आपको लगता है इतना बड़ा सी चेंज कि जी 6 महीने बाद अगर लेट्स से इलेक्शन हो जाते हैं जनरल, उससे पहले इस तरह का इलेक्शन होना, और अगर पीपल्स पार्टी ये सीट भी जीत जाती है तो फिर क्या होगा? या मुनीब, मैं तो समझता हूं इलेक्शंस, किसी इलेक्शन को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो असूलों की पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स है वो अपने मतलब है कि कास्ट की पॉलिटिक्स है, क्लैन की पॉलिटिक्स है, धड़े की पॉलिटिक्स है, कैंडिडेट की पॉलिटिक्स है, बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं मगर बहुत हद तक। इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए तो वो अब विनेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ऐसे ना होता और इश्यूज की होती तो फिर इमरान खान साहब बड़ी प्योर किस्म की पार्टी बनाते, मगर देखा आपने कि उन्होंने लोटे ले लिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनका ख्याल है कि ये लोटे जीतेंगे। तो हाँ, अच्छी बात है कि कोई ऐसा बुरा लोटा नहीं लिया जिसकी रेपुटेशन बड़ी खराब है। तो ये सियासत में ये होता है, तो इसलिए इस इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था मगर इमरान खान साहब ने इसलिए बॉयकॉट किया क्योंकि मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि उनकी पूरी तैयारी नहीं है अभी तक, और अगर ये ट्रायल रन में वो हार जाते हैं तो इससे कोई बददिली ना हो जाए, इसलिए वो समझते हैं अपने आप को प्योर रखने के लिए कि जब फाइनल मौका आए तो उसी वक्त अपनी पूरी जोर और कुव्वत लगाएं और उसको जीतने की कोशिश करें। अब अगर वो खड़े होते हैं और हार जाते हैं तो उससे हो सकता है कि एक बददिली हो जाए उनकी पार्टी के अंदर, या जो वोटर उनकी तरफ जा रहा है वो सोचे अरे भाई ये तो नहीं जीत सकते, हमें पीपल्स पार्टी या नून की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये डबल एज वेपन है, मगर फिर भी मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को ऑन बैलेंस ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। अच्छा सेठी साहब, अब सवाल तो इसके हवाले से बहुत है, लेकिन हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी शामिल कर लीजिए। तलत रिजवान साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मनी भाई, नजम सेठी साहब से एक सवाल है, और वो ये है कि रूसों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी थ्योरीज है नई जो हैं अब तक, उनके अंदर वोटर की एक बहुत हैसियत है। हमारा जो गरीब आदमी है बहुत वो वोट दे के आते हैं, और एक बंदा लेजिस्लेटर जो है वो जाता है, उसके वोट के ऊपर
اگر اس کی کوئی سے ہی نہیں ہے, اس کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دینا ہے, تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ اس غریب آدمی نے جو ووٹ دیا ہے اس کی کوئی سے نہیں ہے؟ اور نجم سیٹھی صاحب سے ایک آخری بات یہ ہے, وہ یہ کہ کیا 5 سال بعد پاکستان کے عوام یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 17 ججز تھے یہ علماء سود ہیں؟ جی منیب, مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی کیونکہ آواز بہت کمزور تھی. آپ ذرا بتائیں کیا سوال کیا تھا؟ وہ بیسکلی سیٹھی صاحب, میں ہوں گا, ہمارے پاس ٹائم بالکل کام ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں نکال دیا جاتا ہے تو کیا یہ نفی نہیں ہے اس مینڈیٹ کی جو اس پارلیمنٹیرین کو دیا گیا تھا؟ جی ہاں, سچ بھی ہے نہیں بھی ہے. بات یہ ہے کہ توہین عدالت ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس توہین عدالت کی اتنی سخت سزا ہونی چاہیے تھی, مگر ہو گئی. اب کیا کیا جائے, اب میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا نہیں ہونا چاہیے. اب 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, اب عوام کو انتظار تھوڑی 6 مہینے اور انتظار کر لیجئے. یہ نئے رولز اور ریگولیشنز مت بنائیں, یہ بڑے خطرناک ہیں. کل کو آپ نہیں ہوں گے چودھری صاحب, جج صاحب, تو کوئی اور ہوگا تو وہ غلط استعمال بھی کر سکتا ہے, کوئی فرعون بھی آ سکتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت اگر خود اخلاقی طور پہ نہیں گھر جاتی تو انتظار فرما لیجئے, ان کو جوتیاں مار کے ہم نکالیں گے. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو ان کو کوڑیوں کے بھا بھی نہیں ہم ان کا وزن لیں گے. تو انتظار کر لیجئے, اس سسٹم کو چلنے دیجئے. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, ایک ادارے کو دوسرے ادارے کی رائٹس نہیں لینی چاہیے. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.